बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर टू। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड सितंबर 1939 से लेकर जुलाई 1945 तक है। अब ऐसा भी नहीं कि दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर टू यकदम से शुरू हो गई थी, बल्कि इसके शुरू होने के पीछे एक कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है। इससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर वन यानी दुनिया की पहली जंग अजीम अव्वल का लेक्चर कवर किया है ना, जिसके अंदर हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंसेस सार्बिनिया के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको एक ब्लैक सीक्रेट सोसाइटी वाले उसका मर्डर कर देते हैं और फिर यानी कि जंग लग जाती है दोनों ममालिक के दरमियान। तो शुरू के अंदर जंग हुई थी सिर्फ दो मुल्कों के अंदर, वर्ल्ड वार वन के अंदर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। अब उसकी वजह क्या थी? हमने देखा था कि यूरोप के अंदर जितने भी मुल्क थे ना, यानी ये वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू ये यूरोप से स्टार्ट हुई हैं। यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज थे, इन्होंने खुद को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। यानी दो ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए थे कि हर मुल्क को, हर कंट्री को किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर आना ही होगा। और वो दो ग्रुप्स भी हमने देखे थे, एक अलायंस ग्रुप था और एक सेंट्रल पावर्स ग्रुप था। अब अलायंस ग्रुप के अंदर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और 1917 के अंदर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि एक सेंट्रल पावर्स ग्रुप है जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर यानी जो मौजूदा दौर का तुर्की है, ये दूसरे ग्रुप के अंदर थे। अब ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है, रिपीट करने का मकसद ये है कि वर्ल्ड वार टू भी बेसिकली वर्ल्ड वार वन के ऊपर ही बेस करती है। जो दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग लगी थी ना, वो बेसिकली बेस करती थी वर्ल्ड वार वन के ऊपर ही। यानी इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर ही दोबारा से अग्रेसिवनेस पैदा हो गई। यानी इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर दोबारा से ना एक दूसरे के खिलाफ हेट, नफरत, वो तो तब भी नहीं गई थी, वो हार चुके थे। जब एक बंदा हार जाए, मजबूर हो जाए, तो वो वक्ती तौर पर चुप कर जाता है, लेकिन जैसे उसके पास कोई ना कोई रिसोर्सेज आना शुरू हो जाए ना, तो वो खुद को डिवेल्प करके, जिससे उसे हेट होता है, दोबारा उसे बदला ज़रूर लेता है। और यही हिसाब इन कंट्रीज़ के अंदर रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि जब वर्ल्ड वार वन हुई थी ना, तो ये नाम किसने रखा था वर्ल्ड वार वन? उस वक्त जो मीडिया था, जो खबरें दे रहा था, उसमें से एक सहाफ़ी था जिसने कहा था वर्ल्ड वार वन। यानी उसने कहा था कि दुनिया के अंदर और भी जंगें अब लग सकती हैं, ये तो वर्ल्ड वार वन है, इसके बाद वर्ल्ड वार टू भी हो सकती है, वर्ल्ड वार थ्री भी हो सकती है। यानी दुनिया के अंदर पहली जंग अजीम जब लगी थी ना, उन्होंने देख लिया था कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। क्योंकि वर्ल्ड वार वन के अंदर 60 लाख सोल्जर्स और 70 लाख जनरल पब्लिक के लोग मरे थे। यानी इतना खून बहा किया गया। और बनी आदम यानी इंसान को इस बात की समझ आ गई थी कि जब इंसानों के अंदर, कंट्रीज के अंदर अग्रेसिवनेस पैदा हो जाता है ना, दूसरे के लिए हेट पैदा हो जाता है, तो वो जितना मर्जी ब्लड शेड कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, फिर उनका हाल कोई नहीं रहता। और लगी है दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार टू भी, जिसे हम आज कवर करते हैं। अब ये सारी हिस्ट्री को रिपीट करने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वार वन का लेक्चर अच्छी तरह से नहीं देखा या सिरे से ही नहीं देखा, लेकिन उन्हें वर्ल्ड वार टू की समझ आ जाएगी। उनकी बेस बन गई है कि किस तरह से ग्रुप्स पहले लड़े थे और किस तरह से ग्रुप्स अब दोबारा से लड़ने जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वार टू की सबसे पहली रीजन थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है? याद रखें, जब जंग खत्म होती है, जंग बंदी होती है, तो दोनों कंट्रीज को आमने सामने बिठा दिया जाता है। एक वो कंट्री जिसने विन किया हो और दूसरा वो जिसने सरेंडर किया हो कि हम हार मानते हैं। फिर ये देखा जाता है कि किसकी गलती की वजह से जंग शुरू हुई थी। जो गिल्ट होता है ना, जिसकी गलती की वजह से जंग शुरू हुई होती है, फिर उसे जुर्माना किया जाता है कि आपकी वजह से जंग शुरू हुई, इतना ब्लड शेड हुआ, इतना दूसरे कंट्रीज का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये भी नहीं ना कि जब एक कंट्री का दिल किया, अच्छा जंग करनी है, दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। नहीं, शुरू तो हो जाती है, लेकिन जब जंग खत्म होती है ना, जो हार जाता है और जो फिर जीत जाता है, उससे हिसाब लेते हैं दूसरे कंट्रीज भी आकर बैठ के, जो उसके हमायती होते हैं, सपोर्टर होते हैं, आया कि जंग किसने शुरू की थी, क्यों शुरू हुई थी, तो ये तमाम चीज़ें वो देखते हैं। फिर उस हिसाब से उसे पनिशमेंट करते हैं, उसे जुर्माना करते हैं और इतनी हार्ड, इतनी सख्त ट्रीटी साइन करते हैं कि दूसरे कंट्रीज को उठते उठते सदियां गुजर जाती हैं। इसी तरह दुनिया की पहली बड़ी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर वन जब 1918 के अंदर ख़त्म होती है, तो एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का नाम दिया गया है, जिसके अंदर जर्मनी को कहा जाता है कि आपकी सारी गलती थी, जर्मनी को गिल्ट करार दिया जाता है।
اب جرمنی اکیلا تو گلٹ ہوگا نہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے فرینڈ ملک تھے یعنی کانٹمپریریز تھے، جن کے اندر آسٹریا، ہنگری، آٹومن امپائر یعنی ترکی وغیرہ شامل تھے، تو ان کو بھی انہوں نے ساتھ ہی کہا اچھا آپ اس کے ساتھ تھے نا، اس کی حمایت میں پورا گروپ ہی آ رہا ہے، سب کو لے کے آؤ سامنے۔ لیکن سب سے زیادہ ڈیمیج کیا گیا جرمنی کو، کیونکہ اس نے کام شروع کیا تھا ورلڈ وار ون کے اندر۔ اگر آپ وہ ویڈیو لیکچر کو دوبارہ سے دیکھیں گے نا تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، اور اسے یو ایس اے نے اچھی طرح سے کہتے نہیں ایک رگڑا لگا دو۔ یو ایس اے اس وقت سٹرونگ بن رہا تھا اور جرمنی بڑا سٹرونگ ملک تھا، اس لیے یو ایس اے کی یہ کوشش تھی 1917 کے اندر جب یو ایس اے ورلڈ وار ون کے اندر آتا ہے نا، تو وہ پہلے سے نہیں آتا، پہلے وہ نیوٹرل ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلے انہیں لڑنے دیں آپس میں۔ 1917 کے اندر جب یو ایس اے ورلڈ وار ون کے اندر آیا اور اس نے الائنس گروپ کو جوائن کیا اور جرمنی کے اوپر اٹیک کیے، اسی وجہ سے کہ چلے ان کو اپنے سے نا تھوڑا سا کم ہی رکھا جائے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے ٹریٹی آف ورسائل کی، جو دنیا کی پہلی بڑی عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار ون کے بعد سائن ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ورلڈ وار ون کے بعد یعنی 1918 کے اندر جب ورلڈ وار ون ختم ہوئی ہے نا، تو اس وقت جو ٹریٹی سائن ہوئی ہے اسے ٹریٹی آف ورسائل کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ٹریٹی کی ہی دوبارہ سے وائلیشن کی تھی کنٹریز نے، جس کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بیسک سے چیزوں کو اچھے سے سمجھ کے چلیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر رہے۔ اب یہ ٹریٹی آف ورسائل پیرس کے اندر سائن ہوتی ہے، جس کے اندر یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن اور برٹین کے پرائم منسٹر لائڈ جارج اور فرانس کے پرائم منسٹر جارج کلیمن شامل ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر جرمنی کو کہتے ہیں آپ گلٹ ہیں، آپ کی غلطی تھی، اسی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی، ویسے بھی آپ سیرنڈر کر چکے ہیں، اس لیے جرمنی جرمانے کے طور پر 33 بلین ڈالرز کی ادائیگی کرے گا، جو کہ آج کی ڈیٹ میں 210 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ اب آپ نے یہ کہنا کہ اس وقت جو 33 بلین ڈالر تھے وہ آج کی ڈیٹ میں 210 ڈالرز کیسے بنے، تو یہ طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول یہاں پر کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جن کو ڈسکس کرنے بیٹھے تو بات کافی بڑھ جائے گی۔ یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نہیں عالمی مارکیٹ کے اندر ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے آ گیا، تو یہ وہی حساب ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ 33 بلینز کو دیکھا جائے نا جرمن کے اوپر اپلائی کر کے، تو وہ 210 ڈالرز بلینز بنتے ہیں، جن کی انہوں نے پیمنٹ کی بھی ہے، اور کیسے کب کی ہے اسے آگے دیکھتے ہیں۔ دوسری ریسٹرکشن یہ لگائی گئی جرمنی کے اوپر کہ آپ ایئر فورس کو تو مکمل طور پر رکھ ہی نہیں سکتے، اور نہ سب مرین وہ جہاز ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر چلتی ہے نا، ایک کشتی تو پانی کے اوپر چلتی ہے جسے بحری جہاز کہتے ہیں، لیکن ایک سب مرین ہوتی ہے جو کہ پانی کے اندر چلتی ہے، اوپر سے پانی اس طرح پلین ہی نظر آتا ہے لیکن وہ نیچے سفر کرتی ہے، اسے کہتے ہیں سب مرین۔ اسے بھی بین کر دیا گیا کہ آپ ایئر فورس بھی نہیں رکھ سکتے اور سب مرین بھی نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، اور جرمنی سے کہا گیا کہ آپ صرف 1,00,000 سولجرز کو اپنی آرمی کے اندر بھرتی کر سکتے ہیں، اور نیوی کے اندر صرف 15,000 سولجرز آپ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نیوی کے اندر جب سب مرین ہی نہیں چلانی تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، 15,000 فوج کیا کرے گی نیوی کی، اور ایئر فورس تو ویسے ہی انہوں نے بین کر دیا ہے، 1,00,000 سولجر انہوں نے رکھے ہیں تو وہ کیا کریں گے، یعنی اتنی سخت ٹریٹی سائن کی گئی جرمنز کے خلاف۔ اب اس جرمانے کی 1921 کے اندر فرسٹ انسٹالمنٹ کی جرمنز نے، اور جب انہوں نے یہ فرسٹ انسٹالمنٹ کی نا تو جرمنی کا جو ہمارے ہاں کرنسی جیسے روپے ہے ان کا ہوتا ہے مارک، تو جو جرمن مارک تھا اس کی ویلیو بڑی ڈاؤن، بہت ہی ڈاؤن، نیچے کے نیچے چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے جرمنی کے اندر 6 ملین ان امپلائمنٹ یعنی 6 ملین لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہو گئے تھے، اور ڈپریشن آ گیا یعنی قحط آ گیا، بچے بوڑھے بھوک پیاس سے مرنے لگے، رو رو کے لوگ مرنے لگے، یعنی زندگی بد سے بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تو ایک انسٹالمنٹ پے کی تھی انہوں نے پہلی، ابھی 2010 کے اندر آ کر جرمنز نے اپنا یہ سارا جو 33 بلینز کا انہیں اس وقت ٹریٹی آف ورسائل سائن کیا گیا اسے اتارا ہے، ایسے جان نہیں چھوٹتی، یہ پھر دینا پڑتا ہے۔ بہرحال جرمنی کے حالات صرف ایک انسٹالمنٹ پے کرنے سے بدترین ہو گئے۔ اب ایسے حالات کے اندر ایڈولف ہٹلر کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ ایک ینگ پولیٹیکل لیڈر تھا۔ یاد رکھیں کہ جو ہٹلر تھا یہ کوئی آتے ہی ڈکٹیٹر نہیں بن گیا، یہ ایک ینگ پولیٹیکل لیڈر تھا، یعنی شروع کے اندر یہ عام بندہ تھا، لوگوں کو سپیچیں جس طرح سے ہمارے ہاں دیتے پھرتے ہیں نیتا لوگ، کہ لوگوں کو سپیچیں دیتا تھا، بھڑکاتا تھا، اور اس کے پاس بولنے کا بڑا فن تھا۔ اس کے اندر یہ
क्वालिटी थी कि लोग इसकी बात को ना खड़ा होकर सुनते थे। हिस्ट्री के अंदर ये भी लिखा गया कि इसने मीडिया सारा ही बोरो कर लिया था, यानी ख़रीद लिया था। लेकिन आज भी अगर आप हिटलर की कोई स्पीच इंटरनेट के ऊपर सर्च करें ना, तो उसका जो अंदाज़ है, किस तरह से वो बोलता है, तो आप उसकी पूरी बात को सुने बगैर वहाँ से हिल नहीं सकते। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर ये क्वालिटी थी एक यंग लीडर होने के नाते कि लोग इसकी बात को सुनते थे। इस तरह से 1933 के अंदर हिटलर खुद को डिक्टेटर घोषित कर देता है, यानी खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है जर्मन्स का। अब हिटलर अपनी एयर फोर्स बनाना शुरू कर देता है। याद रखें कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर तो ये कहा गया था कि जर्मनी की एयर फोर्स मुकम्मल तौर पर बैन है, सबमरीन बैन है, लेकिन हिटलर जो है वो अपनी एयर फोर्स बनाना शुरू कर देता है और आर्मी सोल्जर रिस्ट्रिक्शंस को भी तोड़ देता है। यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उन्होंने कहा था ना कि आप 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स नहीं भर्ती कर सकते, लेकिन हिटलर बड़े लाख फौजी अपनी आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू कर देता है। जर्मन्स तो शुरू से ही बहरी जहाज़ और सबमरीन वगैरह बनाने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अब ये सबमरीन और ये तमाम चीज़ें तो इनके ऊपर बैन है, लेकिन हिटलर कहता है बनाओ इन्हें आप। 1935 के अंदर दुनिया को ये पता चलता है कि इनको तो बैन किया हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर ये तमाम चीज़ें, और ये इन्हें धड़ाधड़ बनाई जा रहे हैं। ये चाहते क्या है? तो जो ब्रिटेन होता है ना, वो कहता है नहीं यार, हमने इनके ऊपर इतनी सख्त ट्रीटी बनाई है, बेचारों ने $33 बिलियन भी हमें अदा करने हैं, और 1921 के अंदर एक इंस्टॉलमेंट इन्होंने दे भी दी है। अब इन्हें थोड़ी रिलैक्सेशन दें, ये तो मर जाएंगे, अब हमारे पैसे कहाँ से दे पाएंगे। इतना सा कर दें कि ज़िंदा तो रहें, तभी हमारी जो पनिशमेंट जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है वो चीज़ें हमें वापस लुटा सकते हैं ना, यानी जुर्माना दे सकते हैं। इसीलिए जून 1935 के अंदर एंग्लो जर्मन नावेला एग्रीमेंट होता है ब्रिटेन और जर्मन्स के दरमियान कि आप अच्छा थोड़ा बहुत खुद को एयर फोर्स भी रख सकते हैं, खुद को आप डेवलप करें थोड़ा बहुत। लेकिन ब्रिटेन का कॉन्टेम्परेरी यानी फ्रांस वो इस चीज़ से चौकन्ने हो जाता है कि ये इतनी स्पीड के साथ आर्मी बढ़ा रहे हैं, एयर फोर्स बना रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि जुर्माना देने की बजाय ये हमें कहें कि आप इधर आके हमें सारा जुर्माना दो। तो ये ना फ्रांस बड़ा चौकन्ना हो जाता है, ये अपनी बॉर्डर्स पर ना आर्मी की जो तादाद है उसे बढ़ाना शुरू कर देता है। अब ऐसा ही हुआ, अब जिसका डर था वही हुआ। जब हिटलर ने खुद को अच्छी तरह से डेवलप कर लिया ना, तो 1938 के अंदर सबसे पहले उसकी नज़र जाती है ऑस्ट्रिया पर, और वो ऑस्ट्रिया को जाके कहता है हाँ जी क्या करना है अब आपने। ऑस्ट्रिया उसे कहता है इतनी बड़ी आर्मी देखता है, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर सबसे पहला कब्जा कर लेता है 1938 के अंदर हिटलर, या आप कह सकते हैं कि जर्मनी कब्जा कर लेता है ऑस्ट्रिया के ऊपर 1938 के अंदर। सितंबर 1938 के अंदर हिटलर की नज़र जाती है चेकोस्लोवाकिया पर, जहां पर 30 लाख लोग रह रहे होते हैं जो जर्मन्स होते हैं। याद रखें कि 30 लाख लोग जर्मन्स आबाद होते हैं चेकोस्लोवाकिया के अंदर। अब चेकोस्लोवाकिया में जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर से हिटलर कहता है चेकोस्लोवाकिया के अंदर ये जो एरिया है ना जहाँ पे 30 लाख जर्मन्स रह रहे हैं, तो ये तो हमारा ही है ना, हम भी जर्मन्स, ये भी जर्मन्स, ये हमारा इलाका हमारे हवाले बस कर दें। तो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी किस्म की कोई वॉर नहीं चाहता, तो वो कहता है अच्छा हिटलर ये वाला इलाका आप चेकोस्लोवाकिया का रख लें और वॉर ना कीजिएगा, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन मार्च 1938 के अंदर हिटलर पूरे चेकोस्लोवाकिया के ऊपर ही कब्जा कर लेता है। अब आपने कहना है कि 2 कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा हो गया और दूसरे कंट्रीज सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि जर्मनी कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़े करना शुरू कर चुका है, हम भी कुछ करें। देखें इन दोनों के अंदर, दोनों कंट्रीज़ के ऊपर जब कब्ज़ा हुआ है तो किसी एक में भी ब्लड शेड नहीं हुई, कोई वॉर वगैरह नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें इतनी कन्फर्मेशन नहीं थी कि ये चल क्या रहा है। अगर मैं अब इसकी डिटेल में गया ना कि किस तरह से वो कब्ज़ा हुआ है, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5-7 घंटे भी अगर बोलूँगा ना तो फिर भी चीज़ें जो है वो बाहर चली जाएंगी। इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम मेनली रीजन को कवर कर रहे हैं। सितंबर 1 1939 के अंदर हिटलर अपनी आर्मीज को पोलैंड के अंदर घुसा देता है। जब पोलैंड के अंदर इसकी आर्मीज जाती हैं ना, तो ब्रिटेन कहता है कि ये काम ना करो। तो हिटलर बड़ा जो है वो एग्रेसिव होता है पहले से ही, यानी जर्मन्स ने एक इंस्टॉलमेंट पे की है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो डिप्रेशन आया पड़ा, पहले ही मरे पड़े हैं। तो हिटलर कहता है अच्छा मुझे कह रहे हो ऐसा ना करो, चलो ब्रिटेन के ऊपर भी हमला कर दो। जब हिटलर ब्रिटेन के ऊपर वाज़े हमला करता है ना, तो फिर इसके जो फ्रेंड मुल्क होते हैं ब्रिटेन के, जिसके अंदर फ्रांस वगैरह शामिल है, तो ये ब्रिटेन को बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ फिर जर्मनी और जर्मनी के जो फ्रेंड मुल्क हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स बने थे, उसे देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये समझ लें कि अब जंग जो है वो बाकायदा शुरू होने जा रही है, यानी जिसकी डेट को हम दर्ज करते हैं ना कि सितंबर 1 1939 के अंदर जब हिटलर की आर्मीज पोलैंड के अंदर गई तो दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग शुरू हुई। तो वो इस तरह से शुरू हुई थी।
اب ایک طرف وہی گروپ یعنی الائنس پرانا والا، کیونکہ انہوں نے اس وقت بھی ون کیا تھا، یہ کو اپنا نام بدلیں، انہیں الائڈ پاور گروپ بھی کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوویت یونین، جسے رشیا کہتے ہیں نا، وہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یو ایس اے بھی ہوتا ہے۔ اب یو ایس اے بعد میں شامل ہوتا ہے، جس طرح ورلڈ وار ون کے اندر یہ نیوٹرل رہا ہے نا، اچھا نہ لڑیں نہ لڑیں کہتا رہا ہے، تو لیکن بعد میں کچھ ایسی وجوہات بنی کہ یو ایس اے کو ورلڈ وار ون میں آنا پڑا۔ اسی طرح ورلڈ وار ٹو کے شروع میں بھی یو ایس اے نہیں آیا، انہوں نے انہیں یہی کہا کہ نہ کریں، لیکن آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ جب جاپان نے پہلے حملہ کیا ہے یو ایس اے کے سٹیز کے اوپر تو پھر وہ جنگ میں آیا، اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یعنی الائنس گروپ کے اندر سوویت یونین، رشیا، یو ایس اے، برٹین اور فرانس یہ کنٹریز شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک نیا گروپ بنتا ہے ایکسس پاورز، جس کے اندر جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اٹلی ورلڈ وار ون کے اندر تھا الائنس گروپ کے اندر۔ آپ دیکھیں نا ورلڈ وار ون کی سیریز کو دوبارہ سے لائیں وہ سکرین کے اوپر، ہاں یہ دیکھیں ورلڈ وار ون کے اندر یہ جو اٹلی ہے یہ الائنس گروپ کے اندر ہے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں بتا دوں کہ ورلڈ وار ون کے شروع ہونے سے پہلے جو اٹلی تھا نا، یہ فرینڈ ملک تھا جرمنی کا، یعنی یہ شک میں بھی نہیں تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو اٹلی چلا جائے گا الائنس گروپ کی طرف۔ اب اٹلی دوبارہ جرمنی کے پاس کیوں آتا ہے اور الائنس گروپ میں یہ ورلڈ وار ون کے یعنی دنیا کی پہلی جنگ کے وقت یہ ادھر کیوں چلا گیا تھا؟ یہ اس وقت الائنس گروپ کو جوائن کرتا ہے کیونکہ اٹلی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جرمنی جو ہے وہ یو ایس اے اور فرانس، برٹین وغیرہ جیسے ممالک ہیں ان سے نہیں جیت سکتا، تو اسے ایک نا لالچ ہوتا ہے جس طرح سے کہ جب جرمنی ہارے گا تو مجھے بھی تو کچھ چیز ملے گی نا، جو اس کے دوسرے فرینڈ کنٹریز ہیں ان سے مجھے بھی جو ہے وہ پیسے ملیں گے، ریسورسز ملیں گے، مجھے بھی کوئلے کی جو ہے وہ بڑی اچھی قسم کی کھانے ملیں گی، اس طرح سے اسے تھا۔ لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اٹلی کو دوسرے کنٹریز کہتے ہیں اچھا تم وہی تھے نا جو پہلے جرمنی کے فرینڈ تھے اور پھر بعد میں ہماری طرف آئے، اچھا تو وہ اسے نا کوئی چیز کوئی نہیں دیتے جس کا اسے لالچ ہوتا ہے۔ تو پھر جب ورلڈ وار ٹو شروع ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑا اگریسو ہوتا ہے، اچھا میں جرمنی کو اس وقت چھوڑا تھا نا، اب میں جرمنی کے ساتھ ہی دوبارہ کھڑا ہوتا ہوں اور تمہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ورلڈ وار ٹو کے اندر اٹلی جو ہے وہ ایکسس گروپ کے اندر، ایکسس پاور گروپ کے اندر ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں اگر پیپر کے اندر نہ پوچھے گئی تو کمپٹیشن کے ایگزام کے اندر یہی پوچھا جاتا ہے۔ اب جرمنی تو اٹلی سے بھی زیادہ اگریسو ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کو تو ورلڈ وار ون کے لاسٹ میں گلٹ کہا گیا تھا، ان کے سر کے اوپر تو پڑی ہوئی تھی، تو یہ ناروے، ڈنمارک، پولینڈ، بیلجیم، فرانس سب کے اندر اپنی آرمیز کو گھسا دیتا ہے، سب کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہٹلر سے سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جون 1941 کے اندر یہ رشیا پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو الائنس گروپ کا ہیڈ کنٹری ہے سوویت یونین جسے کہتے ہیں، روس، یہ رقبے کے لحاظ سے اس وقت سب سے بڑا ملک تھا، وہ بعد میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے ٹکڑے ہوئے۔ اور یہ جو رشیا تھا اس کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے نا جرمنی، تو پھر اسے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جرمنی ایک ہی وقت میں بیلجیم کے اوپر، ڈنمارک کے اوپر، پولینڈ کے اوپر، سوویت یونین کے اوپر، برٹین کے اوپر، فرانس کے اوپر، یعنی اتنے کنٹریز کے اوپر ایک ہی وقت میں حملہ کر رہا ہے۔ اور جب اتنے کنٹریز کے اوپر آپ ایک ہی وقت میں حملہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پیچھے سے آپ کی پھر فوج بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب حملے کے لیے سولجرز جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ وہ سارے بچے جاتے ہیں، آگے سے جوابی حملہ دوسرا کنٹری بھی کرتا ہے اور بہت سارے سولجر وہاں پہ مارے بھی جاتے ہیں، تو پھر پیچھے سے بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اور سولجرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں ہٹلر نے اپنی ساری آرمیز کو ان کنٹریز کے اندر گھسا دیا۔ اب جب ہٹلر کی آرمی رشیا کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یہ جس جگہ سے اٹیک کرتی ہے وہاں پر درجہ حرارت ہوتا ہے -14 ڈگری۔ مائنس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹھنڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ہم پلس ڈگری کے اندر جاتے ہیں تو گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کتنا درجہ حرارت تھا؟ -14 ڈگری، جس کی وجہ سے سولجرز کا خون جمنا شروع ہو گیا۔ ٹھنڈ کے احساس کی وجہ سے ان سے لڑا نہیں جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو ٹینک پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹینکوں کا جو پیٹرول، اس کے اندر جو ڈیزل وغیرہ ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جام ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس طرح کے حالات میں رشیا کی آرمی جب جوابی حملہ کرتی ہے ہٹلر کی آرمی پر تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہتا، وہ تو لڑائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، وہاں پہ ٹھنڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا ڈیفیٹ اسے رشیا کی اس جگہ سے ہوتا ہے ہٹلر کو۔ اب ان سب حالات میں امریکہ بالکل نیوٹرل بیٹھا ہوتا ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کر رہے ہیں آپس میں کنٹریز۔
اب جو جرمنی کا دوسرا کنٹمپریری کنٹری ہوتا ہے یعنی جاپان، یہ دسمبر 7 1941 کے اندر یہ یو ایس اے کی ایک جگہ پیرل ہاربور پر بمبنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے نیوی کے سولجرز اور جنرل پبلک کے 4 سے 5 ہزار لوگ مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یو ایس اے کو آ جاتا ہے غصہ اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاپان تمہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تمہارے کنٹمپریریز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور الائنس گروپ کو پھر یو ایس اے جوائن کرتا ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ جاپان کو ایسی کیا سوجی کہ اس نے ڈائریکٹ جا کر یو ایس اے کے اوپر ہی حملہ کر دیا؟ اس سے پہلے نا جاپان نے چین کے ایک سٹی مینچوریا کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے اور وہاں اپنی گورنمنٹ بھی سیٹ کر لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جاپان کہتا ہے کہ اب کیوں نہ تھوڑا سا یو ایس اے کا بھی ایریا لے لیا جائے، لیکن وہاں پر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں ورلڈ وار 2 کے جتنے بھی سرکمسٹینسز ہیں انہیں ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے امیجن کریں کہ ایک ہی وقت میں جرمنی نے اتنے کنٹریز کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، اپنی جتنی بھی آرمیز ہیں انہیں سے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر بھیج دیا ہے، اور جرمنی کا اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پر اتنی آرمی کی نفری موجود نہیں ہے، اور جو اس کے دوسرے کنٹمپریری ملک ہیں اٹلی اور جاپان جس کی اس سے سپورٹ ہے، جاپان نے بھی جا کے یو ایس اے کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ اب جوابی ان کے اوپر بھی تو اٹیک ہونا ہے نا، یہ تو نہیں کہ جرمنی اپنی فوجیں جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کے اندر بھیجتا جائے اور وہ کوئی جوابی کاروائی نہ کریں، اور دوسری طرف جاپان یو ایس اے کے اوپر اٹیک کر دے اور یو ایس اے کوئی جوابی کاروائی نہ کرے۔ ان میں رشیا ہے، ان میں یو ایس اے ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مئی 7 1945 کو جرمنی سیرنڈر کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو آرمی سوویت یونین کے اوپر حملہ کرتی ہے نا تو وہاں پر -40 ڈگری جو درجہ حرارت ہوتا ہے، جب وہ سوویت یونین والے یعنی رشیا والے جوابی کاروائی کرتے ہیں، جوابی حملہ کرتے ہیں، اپوزٹ اٹیک کرتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، تو پھر وہ نہیں سنبھال پاتے، وہاں سے وہ فلی ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں ان کے سولجر ہٹلر کے۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرے کنٹریز کے اندر جہاں پر فرانس وغیرہ کے اوپر جہاں پہ بھی گئے ہوتے ہیں نا، وہاں پر پھر رشیا کی آرمی انہیں ڈیفیٹ کرنے کے بعد ادھر جانا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہر جگہ سے نا ہٹلر کو شکست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے مئی 7 1945 کے اندر جرمنی سیرنڈر کر دیتا ہے، اپنی ہار مان لیتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب تک الائنس پاور گروپ کے کنٹریز یعنی فرانس، بریٹن، یو ایس اے، رشیا وغیرہ ہٹلر تک جرمنی میں پہنچتے تو ہٹلر نے ایک نا وصیت لکھی ہوتی ہے کہ جب میں تمہیں مرا ملوں نا تو میری جو ڈیڈ باڈی ہو اور میری بیوی کی جو ڈیڈ باڈی ہو، جب ہم تمہیں دونوں مرے ملیں تو ان کے اوپر پیٹرول چھڑک کر انہیں جلا دیجئے گا، یعنی ہمیں خاک کر دیجئے گا۔ اور اسی لیے وہ دونوں خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں جب جرمنی سرنڈر کرتا ہے۔ اسی لیے جب الائنس گروپ کے کنٹریز ہٹلر تک پہنچتے ہیں تو انہیں ہٹلر کی وائف اور ہٹلر کے صرف ٹیتھ، دانت ملتے ہیں، کیونکہ یہ جل نہیں پاتے۔ گوگل کے اوپر سرچ کیجئے گا، بڑی پیاری سی پکس آئے گی ان کے ٹیتھس کی۔ لیکن دوسری طرف جاپان ہار نہیں مان رہا ہوتا، شکل سے تو جس طرح سے ہم کہتے نہیں کہ پتہ چل گیا بس کر یار یہ رونے والا ہو گیا، اس طرح سے جس طرح سے جرمنی نے خود کو سیرنڈر کر دیا نا کہ ہم ہار مانتے ہیں، واضح طور پر اناؤنسمنٹ کر دی، اس طرح سے جاپان ہار نہیں مان رہا ہوتا، وہ تھوڑی تھوڑی نا آگے سے جوابی اٹیک کیے جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یو ایس اے 6 اگست 1945 کو پہلا ایٹمی اٹیک کرتا ہے جاپان کے سٹی ہیروشیما کے اوپر، اور 9 اگست 1945 کو دوسرا اٹیک کرتا ہے ناگاساکی کے اوپر۔ اب ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹمی اٹیک ہونے کے بعد جاپان کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جنگ ختم ہو جاتی ہے 1945 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایٹمی اٹیک کرتا ہے ان کے اوپر یو ایس اے تو اس وقت وہاں کا جاپان کے ان 2 سٹیز کا جو درجہ حرارت ہے وہ 4000 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ 4000 سینٹی گریڈ تک درجہ جانے کے بعد وہاں پر جو 2/3 بلڈنگز ہوتی ہیں نا سٹیز کی، 1 سیکنڈ کے اندر اس طرح سے خاک بن جاتی ہیں، اور 1 سیکنڈ کے اندر 80,000 لوگ مرتے ہیں۔ پھر یاد رکھ لیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر 80,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور سٹی کی 2/3 بڑی بڑی عمارات، بلڈنگز خاک ہوتی جا رہی ہیں، راکھ بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ درجہ حرارت دیکھیں 4000 سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا ہے۔ اب ساری ڈیٹیل کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن رائز ہو رہا ہوگا کہ ورلڈ وار 1 کے لاسٹ میں ایک لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ کنٹریز کو فائٹ کرنے میں، آپس میں وار کرنے سے روکے ورلڈ وار 1 کے بعد، تو وہ کدھر گئی؟ وار تو ہو گئی ساری، تو وہ بھی ادھر ہی تھی، وہ روکتی رہی ہے سارے کنٹریز کو، نہ لڑے، لیکن وہ اتنے زیادہ اگریسیو تھے کنٹریز، انہوں نے کہا چلے لیگ آف نیشن تم سائیڈ پہ رہو، اور اس کی کسی نے بھی نہیں یعنی کہ سنی۔
वर्ल्ड वार टू के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाई गई और इसके अलावा बहुत सारी मूवमेंट्स बनाई गई ताकि वर्ल्ड वार थ्री से दुनिया को बचाया जा सके। और इसके अलावा यूएसए और सोवियत यूनियन यानी रशिया और अमेरिका की रंजिश आपस में बढ़ती चली गई। इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड वार टू से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।